ایک طرف امریکی انٹیلیجنس کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کا میزائل پروگرام ایک ممکنہ خطرہ ہے، دوسری طرف پاکستان کا فوری اور دو ٹوک جواب ہے کہ یہ دعویٰ بے بنیاد ہے۔ تو آخر معاملہ کیا ہے؟ آئیے ذرا اس پورے سفارتی معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ اچھا، تو اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے اس امریکی دعوے کی جس سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، پھر دیکھیں گے کہ پاکستان نے اس کا کیا جواب دیا، اور آخر میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان آگے کے لیے کیا چاہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ اصل میں اس کی جڑ ایک امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں ہے، جس نے اچانک پاکستان کے میزائل پروگرام کو پوری دنیا کی نظروں میں لا کھڑا کیا۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ کوئی عام سا بیان نہیں تھا، بلکہ امریکہ کے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کی طرف سے ایک باقاعدہ آفیشیل رپورٹ تھی، اور اس ایک رپورٹ نے پاکستان کے پورے اسٹریٹجک پروگرام پر ایک ممکنہ خطرے کا لیبل لگا دیا، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے۔ اب اتنے بڑے الزام کے بعد ظاہر ہے کہ رد عمل تو آنا ہی تھا، اور پاکستان کا جواب بہت تیز اور بالکل صاف تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا موقف کیا تھا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے، آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل بھی لگی لپٹی نہیں رکھی، سیدھا اور صاف جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ امریکی دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے، مطلب ایک لفظ میں پوری بات ختم۔ یہ بہت ہی سخت اور واضح موقف تھا۔ اچھا، تو اگر یہ پروگرام خطرہ نہیں جیسا کہ پاکستان کا کہنا ہے، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، اور اس پر پاکستان نے اپنی پوزیشن بالکل واضح کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے، پاکستان اپنے پروگرام کو کسی پر حملہ کرنے والے ہتھیار کے طور پر پیش نہیں کر رہا، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک طرح کی دفاعی ڈھال ہے، ایک ایسی شیل جس کا مقصد اپنی قومی خود مختاری کو بچانا، جنوبی ایشیا میں امن قائم رکھنا اور پورے خطے میں استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستان کا موقف منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس کے اصول پر مبنی ہے، یعنی کم از کم قابل اعتبار دفاعی صلاحیت۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے اتنی طاقت رکھنا کہ دشمن حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ یہ اونچی اونچی دیواریں بنانے جیسا نہیں، بلکہ آپ کہہ لیں اپنے دروازے پر ایک اتنا مضبوط تالا لگانے جیسا ہے کہ کوئی اسے توڑنے کی ہمت ہی نہ کرے۔ اچھا، اس دفاعی حکمت عملی کو مزید سمجھنے کے لیے پاکستان نے علاقائی صورتحال کا حوالہ دیا، خاص طور پر اپنے پڑوسی ملک بھارت کا۔ اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ پاکستان اپنے دفاعی اقدامات کو کس پس منظر میں دیکھ رہا ہے۔ یہاں جو موازنہ پیش کیا گیا ہے، اس سے فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف پاکستان کا کہنا ہے کہ اس کے میزائلوں کی رینج بین الاراضمی یعنی انٹر کانٹیننٹل سطح سے کم ہے، دوسری طرف بھارت 12,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور تک مار کرنے والے میزائل بنا رہا ہے۔ تو پاکستان کے مطابق بھارت کا 12,000 کلومیٹر سے زیادہ رینج کے میزائل تیار کرنا صرف علاقائی طاقت کے توازن کو ہی خراب نہیں کر رہا، بلکہ یہ پورے خطے اور اس سے باہر بھی سب کے لیے ایک تشویش کی وجہ بن رہا ہے۔ لیکن کہانی صرف الزامات کو رد کرنے پر ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان نے اس موقع پر امریکہ کے ساتھ اپنے مستقبل کے تعلقات کا ایک خاکہ بھی پیش کیا کہ آگے بڑھنے کا صحیح راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان نے 3 بنیادی اصولوں پر زور دیا ہے۔ پہلا، باہمی احترام، یعنی دونوں ممالک ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کریں۔ دوسرا، عدم امتیاز، مطلب کسی ایک ملک کے ساتھ خاص سلوک نہ کیا جائے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، تعلقات کی بنیاد حقائق پر ہو، اندازوں یا سنی سنائی باتوں پر نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان عالمی برادری سے ایک متوازن اور ذمہ دارانہ رویے کی اپیل کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں ایک ملک کا کوئی بھی قدم دوسرے پر براہ راست اثر ڈالتا ہے، اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے اور بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک ایسے خطے میں جہاں سیکیورٹی کی صورتحال اتنی پیچیدہ ہو، ایک ملک کی دفاعی ضرورت اور دوسرے ملک کے لیے خطرے کے احساس کے درمیان وہ لکیر کہاں کھینچی جائے، یہی وہ نازک توازن ہے جسے قائم رکھنا آج کی عالمی سفارتکاری کا شاید سب سے بڑا چیلنج ہے۔